السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ معاشرتی برائیوں سے کیسے بچیں۔ انتہائی عام بیان ہے، زندگی بدل دینے والا بیان ہے۔ اس کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی عمل کرے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور کمیونیکیشن اتنی وسیع اور تیز رفتار ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی خبر سیکنڈز کے اندر اندر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ یوں خیر اور شر کے اثرات بھی تیز تر ہو گئے ہیں۔ پچھلی صدیوں میں ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے حالات، کلچر، رہن سہن، اچھائی و برائی، نیکی و بدی سے آگاہ نہیں تھے۔ لوگوں کا تعلق اپنے اپنے شہروں اور علاقائی ماحول تک رہتا تھا۔ اس زمانے ہندوستان کے لوگوں کی خبر عالم عرب کو نہ تھی اور عرب کے احوال کی خبر ہندوستان کو نہیں تھی۔ وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ ایک دوسرے سے بے خبر ہوتے تھے۔ دنیا میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے ماحولیاتی اثرات علاقائی ہوتے تھے۔ بعض اوقات آس پاس کے شہروں سے آگے کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ تب لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے افراد بھی اپنے اپنے علاقوں کی سطح پر حلقات، خانقاہیں اور مراکز بنا کر دین کی ترویج کا کام کرتے تھے۔ چونکہ ہر علاقے میں شرکاء پھیلکا پھیلاؤ مقامی سطح تک رہتا تھا، اس لیے اس کے علاج کے لیے مقامی سطح کی کوششیں ہی کارگر رہتی۔ 20ویں صدی سے شروع ہونے والا ٹیکنالوجی کا حالیہ عروج دنیا کو گلوبل ولیج بنا چکا ہے۔ جس طرح ایک زمانے تک لوگ اپنے قصبے، گاؤں یا شہر کی حد تک ایک دوسرے سے اچھے اور برے اثرات کو قبول کرتے تھے، اسی طرح اب پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے اور لوگ پورے عالم کے اثرات لیتے ہیں۔ جو کچھ آج کل امریکہ میں ہو رہا ہے، لاہور میں بیٹھا شخص اس کا فوری اثر لے رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل تیزی سے مشرق و مغرب کو باہم ملا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سکرین آپ کے سامنے ہے اور آپ اسی پر ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ خیر بھی اسی پر آ رہا ہے اور شر بھی بلا روک و ٹوک اسی پر آ رہا ہے۔ آپ ساری دنیا کی معلومات، احوال اور اثرات سمجھ کر موبائل فون کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ آنے والے وقت میں جو ٹی وی کے مختلف چینلز کے کنیکشن لینے کی ضرورت بھی جو آپ کو نہیں ہوگی، یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ٹی وی چینل بھی کمپیوٹر اور موبائل پر بآسانی دستیاب ہوں گے۔ ٹیکنالوجی کے فروغ سے جہاں انسانیت کو اس کے خوشگوار اثرات مل رہے ہیں، اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ منفی اثرات اور نقصان دہ پہلو پھیل رہے ہیں۔ پرانے دور میں والدین بچوں کو برے دوستوں کی صحبت سے بچانے کے لیے گھر سے باہر جانے سے روکتے تھے۔ اب ہر قسم کی اچھائی اور برائی صحبت انہیں گھر میں ہی اسٹڈی ٹیبل پر میسر ہے۔ بچوں کے کمرے میں پڑا کمپیوٹر انہیں اچھے برے ہر قسم کے دوستوں سے چند سیکنڈ میں ملا دیتا ہے۔ بچوں کا کمپیوٹر اور موبائل ہی ان کی صحبت ہے، اچھا استعمال کر لیں یا برا۔ یوں اب گھر میں بیٹھے رہنے سے بری صحبت سے بچنا ممکن نہیں رہا۔ جو چاہیں سن لیں، دیکھ لیں، جسے چاہے بات کر لیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی سے جہاں ذرائع بڑھ گئے ہیں، وہاں برائی بھی اتنی ہی طاقتور ہو گئی ہے۔ پرانے دور میں لوگوں کو شر سے بچنے کے لیے تنہائی اور خلوت کا سبق دیا جاتا تھا، اب خلوت خود جلوت ہو گئی ہے۔ تنہائی خود صحبت اور مجلس بن گئی ہے۔ کوئی بچ کے جائے تو کہاں جائے۔ اب صحبت بد سے پرانے انداز میں بچنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دور جدید کی یہ تمام سہولتیں اٹھا کے گھر سے باہر پھینکنا یا پھر بستر بوریا اٹھا کر جنگلوں غاروں میں جا کر رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی دنیا میں رہتے ہوئے اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسا کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ ہم خود اور ہماری اگلی نسلیں صحبت بد کے اثرات سے بچ سکیں اور ہمارا دین و ایمان محفوظ رہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی صحبت بد کے اثرات کا ازالہ صحبت نیک کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ
اور کوئی طریقہ ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا صراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یعنی قرآنی حکم کے مطابق صحبت بد کے طور کے لیے صحبت صالح کو اختیار کر لیا جائے تو بری صحبت کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ جتنا صحبت صالح طاقتور ہوگی اسی قدر بندہ صحبت بد کے اثرات سے بچ سکے گا۔ جتنے مختلف اقسام کے حملے دین و ایمان پر ہو رہے ہیں ان تمام حملوں کے مقابلے کے لیے ایسی طاقتور نیک صحبت کی ضرورت ہے جو بری صحبت کے تمام حملوں سے بچا سکے۔ اگر ہم ایسی نیک صحبت اختیار کر لیتے ہیں جس کے پاس دفاع کی صورت تو ہے مگر ہتھیار صرف ایک ہی ہے، 100 ہتھیاروں سے حملہ آور صحبت بد کے مقابلے کے لیے ایک ہتھیار سے مقابلہ ممکن نہیں رہے گا۔ ایمان پر حملے کئی اقسام کے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کے لیے بھی ایسی نیک صحبت کی ضرورت ہے جو ہر قسم کے حملوں سے بچا سکے۔ اگر صحبت بد کا حملہ دماغ پر ہو تو صحبت نیک اسے عقلی اور فہم کے ذریعے بچا سکے۔ اگر اس صحبت کا اثر ہمارے دل پر ہو جائے تو جذباتی طریق سے بھی اس سے بچا جا سکے۔ اگر اس کے اثرات ہمارے عمل پر آ جائیں تو عملی طریقے سے بھی بچنے کا جو سامان ہونا چاہیے۔ اگر نفسیاتی حملہ ہو تو نفسیاتی سطح پر بھی اسے دفاع کا سامنا ملنا چاہیے۔ اگر اخلاقی حملہ ہے تو اخلاقی سامان ملنا چاہیے۔ اگر صحبت بد کا حملہ روحانی نوعیت کا ہے تو روحانی علاج کا سامان بھی ہونا چاہیے۔ سماجی اور معاشرتی اثرات ہو رہے ہوں تو سماجی اور معاشرتی دفاع ہونا چاہیے۔ الغرض کہ آج کے دور میں ہمہ جہتی حملوں کے مقابلے میں صحبت خیر کے پاس ہمہ جہتی دفاعی نظام ہونا چاہیے تاکہ صحبت بد جس انداز سے بھی ایمان پر حملہ آور ہو وہ اسے متعلقہ ہتھیار کے ساتھ تباہی سے بچا سکے۔ جس زمانے صرف ٹینک سے جنگ ہوتی تھی تب ٹینک کا جواب ٹینک سے دینا ممکن تھا۔ جب ایئر فورس کا زمانہ آ گیا تو ٹینک سے اس کا حملہ روکنا ممکن نہیں رہا۔ اب ضروری ہے کہ صحبت صالح کے پاس ہر قسم کے حملوں سے دفاع کا انتظام ہو جن سے اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں نئی نسلوں کو سابقہ پڑ رہا ہے، اور ایسی جامع اور ہمہ گیر نیک صحبت ہی ہمیں بری صحبت کے اثرات سے بچا سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو مانگنے والے ہیں، یہ مانگنا ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو کام چور، معاشی جدوجہد سے دور اور قناعت سے جو ہے روح گردانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے بے شمار اخلاقی، سماجی اور معاشی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مانگنے کی مذمت کی گئی ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب مانگنا یہ ہمیشہ لوگوں سے جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں مانگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ان کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی لکڑوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لا دے پھر ان کو بیچ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں سے مانگے، معلوم نہیں کہ وہ دیں یا نہ دیں۔ تو مانگنا ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جو مزید کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ بیکاریوں کو خیرات دینا یہ مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ یوں بڑے شہروں میں بیکاریوں کی فوج پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اہل ثروت بیکاریوں کو صدقات سے نوازتے رہیں گے تو ان کے صدقہ و خیرات کے اصل مستحقین محروم رہ جائیں گے۔ تو مخیر حضرات پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں اور پھر اپنے محلے داروں یا قریب کے جو بستیوں میں ایسے سفید پوش مفلسوں کو تلاش کریں جن کی حالت غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور وہ بھیک نہیں مانگتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ماہانہ بنیادوں پر وہ وظائف مقرر کریں اور خط الامکان ہو ہر ماہ خود جا کر انہیں مقرر رقم دیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح ہونے سے بچیں۔ وہ بھی یوں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ ہو۔ آج کل تو کوئی کسی کو 10-20 روپے دیتا تو اس کی جو ہے تصویر بناتا ہے تاکہ میں سوشل میڈیا پر ڈالوں۔